اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہب آف انفارمیشن میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں، جس کو ہم عموماً یہودیوں یا جیوس کے نام سے جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنی اسماعیل کہلاتی ہے، جبکہ چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے مشہور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ 12 بیٹے اور ان کی خاندان بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنا مقام کھو بیٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ان پر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ موجودہ امت مسلمیہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے عبرت حاصل کر سکے۔ قرآن حکیم کی 17ویں سورت بنی اسرائیل انہی کے نام سے موسوم ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں، بنی اسرائیل عراق کے شہر کنان میں آباد ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کنان سے مصر بلا لیا۔ بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے اور نہایت خوش فہرم زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 80 سال تک مصر کے بادشاہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کافی عرصہ خوشحال زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ اہل مصر یعنی قبطیوں نے اپنا ایک بادشاہ مقرر کر لیا جس کا لقب فرعون تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان سے سخت مشقت والے کام لینے لگا۔ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کر دے گا۔ اس پر فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی لڑکیوں کو خدمتگاری کے لیے زندہ رہنے دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل فرعون کی شدید ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان سے ایک قبطی غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا۔ فرعون نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدین ہجرت فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد مدین سے مصر واپس تشریف لائے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 معجزات عصا اور ید بیضا چمکتا ہاتھ عطا فرمائے اور فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالب آ جانے پر بھی فرعون ان پر ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑے لشکر لے کر ان کا تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کر راستہ بنایا جس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچ گئے اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو کر مر گیا۔ بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں تھے۔ صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا، ایک چٹان سے 12 چشموں کی صورت میں پانی دیا، من و سلوہ جیسی عظیم خوراک دی اور تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ہر بار اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کی، کوہ طور پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، من و سلوہ کی بجائے عام خوراک کا مطالبہ کیا، تورات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا یعنی اس کی تعلیمات کو بلا دیا۔ انہوں نے اور بھی کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور انہیں مزید مہلت دی اور ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ فلسطین میں ایک نہایت طاقتور اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب جا کر ان سے جنگ کریں، ہم تو یہی بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم بس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر تم ہی غالب رہو گے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزدل قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی
رسوائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا ہم میں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ناراض ہو گیا اور بنی اسرائیل 40 سال تک صحرائے سینا میں بٹکتے رہے۔ اسی 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ بزدل قوم کے اکثر و بیشتر لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے وہ بچے جو اس دوران صحرا میں پیدا ہوئے تھے وہ جوان ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے اپنے وقت کی نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا اور فلسطین فتح کر کے اس میں آباد ہو گئے۔ پائیں گے بنی اسرائیل پر عروج و زوال کے 4 ادوار گزرے ہیں جن کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے پہلے عروج کا آغاز حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کی فتح سے ہوا، لیکن ایک متحدہ حکومت بنانے کی بجائے بنی اسرائیل کی ہر قبیلے نے اپنی الگ الگ حکومتیں بنا لیے۔ چنانچہ شام اور اردن میں رہنے والی طاقتور مشرک قومیں انہیں پریشان کرتی رہیں اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے۔ بالآخر بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ہم سب کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً 70,000 لوگوں کو لے کر نکلے۔ راستے میں دریائے اردن پر حضرت طالوت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے، نیز یہ بھی فرمایا کہ میرے ساتھ صرف وہ لوگ آگے چل سکیں گے جو دریا سے بالکل پانی نہ پیے مگر صرف چالو بھر پانی لیں۔ اکثر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور بہت تھوڑے سے لوگوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بات مانی۔ چنانچہ حضرت طالوت علیہ السلام ان ہی چند 313 افراد لشکر کو ساتھ لے کر جالوت سے جنگ کے لیے پہنچ گئے۔ قوم عمالقہ کا سپہ سالار جالوت ایک بڑی قوی ہیکل پہلوان اور بہت طاقتور جنگجو شاہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سر سے پیر تک لوہے کی لباس میں ڈھک رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے مگر کسی کو اس سے 2 بدو لڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت 9 عمر تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو داؤد علیہ السلام اس وقت 9 عمر نوجوان تھے۔ ان کی 3 بھائی جنگ میں شریک تھے مگر چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو انہیں غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی 9 عمر کے پیش نظر شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو بھی تردید ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ اس کے پاس گئے اور خود اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا۔ بنی اسرائیل کو دشمن پر فتح حاصل ہو گئی اور بنی اسرائیل امن و سکون سے فلسطین میں رہنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ حضرت طالوت کے انتقال کے بعد وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے اور اللہ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے جو بنی اسرائیل کے عروج کا سنہری دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی حصہ اسرائیل تھا جس کا دارالخلافہ سماریہ تھا، جبکہ جنوبی حصہ یہودیہ تھا اور اس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ جب بنی اسرائیل میں اخلاقی پستی، بدکرداری، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نافرمانی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت بڑھی تو اللہ کی طرف سے ان پر 2 قسطوں میں عذاب آیا۔ پہلے 700 قبل مسیح میں اشوریوں نے شمالی ریاست اسرائیل کو تباہ برباد کر دیا۔ پھر 585 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بہ نصر نے ان کی جنوبی ریاست یہودیہ پر حملہ کیا اور پوری ریاست کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یروشلم کو اس طرح تباہ برباد کیا گیا کہ کسی عمارت 2 اینٹ بھی سلامت نہیں رہنے دی گئی۔ ہیکل سلیمانی کو ڈھکا کر اس کی بنیادیں کھود ڈالی گئیں۔ اس دوران بہ نصر نے بنی اسرائیل کی بڑی تعداد کو قتل کیا اور بقیہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو ایک بڑی تعداد کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا
عراق کے شہر بابل لے گیا، جہاں یہ لوگ تقریباً 125 سال تک قید کی حالت میں رہے۔ ذلت و رسوائی کے اعتبار سے یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ بنی اسرائیل کی ان تباہ حال بستیوں پر سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بستیاں کیسے آباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے نیند طاری فرما دی۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل عراق فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ چنانچہ یہودیوں کے قافلے فلسطین جانے شروع ہو گئے اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ یہی زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا، پھر آپ علیہ السلام کو اس سے اٹھایا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 259 میں بھی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی نظریات، عقائد، اعمال و اخلاق کی اصلاح کا سلسلہ بھرپور انداز میں شروع کیا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے اصلاح احوال کے حوالے سے ان میں ایک نیا جذبہ بیدار ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو بھی یادداشتوں کی مدد سے نئے سرے سے مرتب کیا، جو نصر کے حملے کے دوران گم ہو گئی تھی۔ ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی کوشش سے بنی اسرائیل میں اصلاح، عقائد و اخلاق کی جو نئی روح کی گئی تھی، وہ بھی زیادہ دیر ثابت نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے بعد بہت جلد یہ لوگ دنیا پرستی میں گرفتار ہو کر خواہشات نفس کی پجاری بن کر رہ گئے۔ ایرانی سلطنت کے زوال کے بعد یونانیوں کو عروج حاصل ہوا۔ فلسطین جو ایک الگ ریاست تھی، اس کا سربراہ بھی ایک یونانی مقرر ہو گیا۔ اس دور میں یونانی تہذیب اس حد تک بڑھنے لگا کہ یہودی کعبہ کبھی اسی یونانی تہذیب و ثقافت کا دلدار ہو گیا۔ پھر نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ فلسطین کے ہر شہر اور قصبے میں ایسی قربان گاہیں تعمیر کی جائیں جہاں مشرکانہ رسوم اور دستور کے مطابق یونانی دیوی کے نام پر قربانیاں دی جائیں، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ جو کوئی اس فیصلے کا انکار کرے، اس کے ساتھ انتہائی سخت سے نمٹا جائے۔ چنانچہ 168 یعنی 168 قبل مسیح میں اس ظالمانہ حکم نے ایک انقلابی تحریک کو جنم دیا، جو تاریخ میں مکابی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہودیوں کی ایک خاص تعداد اپنے رہنما کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی اور ان کی کوششوں سے ایک آزاد یہودی مملکت معروض وجود میں آئی۔ یہ سلطنت 67 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس زمانہ عروج میں پھر سے بنی اسرائیل کی نظریاتی و اخلاقی حالت بگڑنے لگی۔ مشرکانہ عقائد سمیت بہت سی اخلاقیہ برائیاں پھر ان میں سے پیدا ہو گئیں، اور حالت یہ ہو گئی کہ ذاتی اقتدار اور مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینا ان لوگوں کا عام معمول بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مکابی تحریک بھی رفتہ رفتہ سر پڑ گئی اور جلد ہی یہ تحریک ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ پھر قوم بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عذاب کی زد میں آ گئی۔ چنانچہ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا اور ملامت بھی کیا، مگر بنی اسرائیل اس ملامت کا اثر قبول کرنے کی بجائے اور بگڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ معوذ باللہ انہیں شہید کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور دوبارہ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ 70ویں عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو بالکل تباہ برباد کر ڈالا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر گرا دیا گیا۔ جنرل ٹائٹس کے حکم پر شہر میں قتل عام ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ارض فلسطین سے بنی اسرائیل کا عمل دخل مکمل طور پر ختم ہو گیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل آج یہودی کہلاتے ہیں اور اللہ کی سخت ناپسندیدہ قوم ہے۔ 20ویں صدی کی شروع تک تقریباً 2000 سال بنی اسرائیل دنیا میں جلا وطنی اور انتشار کی حالت میں رہے۔ جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں 17 عیسوی میں جب ہیکل سلیمانی گرایا گیا تو آج تک تعمیر نہ ہو سکا۔ 1917 میں حکومت برطانیہ نے فلسطینی مسلمانوں کو بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں نے فلسطین میں فوج جماتے ہی اسلحے کے زور پر مسلمان آبادیوں کو ختم کر کے یہودی بستیاں تعمیر کر لی۔ 1948 میں یہودیوں نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر کے ایک یہودی ملک اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا، جسے تقریباً دنیا بھر کے مسلمان ممالک نے نامنظور قرار دیا۔ 1967 میں فلسطین کے اطراف
اطراف کے چند عرب ممالک نے مل کر فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کرانے کے لیے اسرائیل سے جنگ کی، لیکن اسرائیل کو برطانیہ اور امریکہ کی زبردست فوجی امداد حاصل تھی۔ عربوں کو شکست ہوئی اور پوری فلسطین اور بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب یہودی تیسرا ہیکل سلیمان تعمیر کرانا چاہتے ہیں اور مدینہ منورہ سمیت عرب کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر کے عظیم اسرائیل، گریٹ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو، اور وہ بیت المقدس اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہودیوں کے ان مذموم مقاصد کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بنی اسرائیل کے مستقبل میں یہودیوں نے بار بار اللہ تعالی کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ ایسی قوم قرار پائی جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو معوذ اللہ شہید کرنے اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرانے کی سازش کر کے یہودی عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے یہودیوں کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دے گا، اور جب دنیا میں ہر طرف بے چینی اور ظلم و ستم عام ہوگا اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین بھی تنگ ہو جائے گی، تو اس وقت امت مسلمہ سے ہی ایک مرد مجاہد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے۔ مہدی ان کا لقب ہوگا اور آپ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پیکر ہوں گے۔ وہ خود خلافت کے منصب پر فائز کیے جانے سے کنارہ کش ہوں گے، جبکہ اس وقت کے اکابر اولیاء اللہ تعالیٰ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر حرم کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ آپ تمام روئے زمین کو عادل و انصاف سے بھر دیں گے اور خلاف عادت آسمانی اور زمینی برکات کا غیر معمول ظہور ہوگا۔ آپ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں اور امیدوں کا مرکز ہوں گے۔ اسی دوران یہودیوں کا ایک بڑا لیڈر کانا دجال ظاہر ہو جائے گا، جو اس دنیا کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ ہوگا اور اہل ایمان کے لیے سخت ترین امتحان اور شدید مصائب کا باعث ہوگا۔ دجال 70,000 یہودیوں کو ساتھ نکالے گا اور یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ خروج دجال کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، دلے توڑ ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دنیا میں یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر تک پکاریں گے کہ اے مسلمانوں، ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ تمام اہل کتاب یہود و نصارہ یا تو اسلام قبول کر لیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے ہاتھ مارے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہوگی کہ نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ یقیناً آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔